دنیا کی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ قید صرف جسمانی آزادی چھیننے کا نام نہیں بلکہ اکثر یہ انسان کے جذبات، رشتوں اور ذہنی سکون پر بھی ایک کاری ضرب ثابت ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں بے شمار ایسے قیدی گزرے جنہیں نہ صرف معاشرے سے کاٹ دیا گیا بلکہ ان کے اپنے خاندان، بچوں اور وکلاء تک سے ملاقات کا حق بھی سلب کر لیا گیا۔ یہ پابندیاں بظاہر جیل کی سیکیورٹی، نظم و ضبط، سزا کی نوعیت یا انتظامی ضرورتوں کے نام پر عائد کی جاتی ہیں، مگر عملی طور پر یہ اکثر ایک ایسی خاموش اذیت میں بدل جاتی ہیں جو کسی عدالتی سزا سے کم نہیں ہوتی۔ تاریخی طور پر قیدیوں کی ملاقاتوں پر پابندی انسانی حقوق کے سب سے متنازع موضوعات میں شمار ہوتی رہی ہے۔ امریکہ جیسے ممالک میں جہاں قانون اور آئین کو مضبوط سمجھا جاتا ہے، وہاں بھی جیلوں میں فیملی وزٹس محدود یا مکمل طور پر ختم کیے جانے کی طویل مثالیں موجود ہیں۔ کئی ریاستوں میں جیلوں کی گنجائش سے زیادہ قیدیوں کی موجودگی، سیکیورٹی خدشات اور انتظامی سہولت کے نام پر فیملی وزٹ پروگرام بند کیے گئے، جس کے نتیجے میں لاکھوں بچے برسوں تک اپنے والدین کا چہرہ دیکھنے سے محروم رہے۔ یہ محض ایک انتظامی فیصلہ نہیں تھا بلکہ نسلوں پر اثر انداز ہونے والا ایک انسانی المیہ بھی تھا۔ امریکی عدالتی تاریخ میں ایسے فیصلے بھی سامنے آئے جہاں جیل انتظامیہ کی سخت پالیسیوں کو برقرار رکھا گیا۔ بعض قیدیوں یعنی خاص طور پر منشیات یا سنگین جرائم میں ملوث افراد کو بچوں اور قریبی رشتہ داروں سے بھی ملاقات کی اجازت نہ دی گئی۔ عدالتوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر پابندیاں جیل کی سیکیورٹی اور نظم و ضبط کے لیے ضروری ہوں تو انہیں آئینی حدود میں جائز سمجھا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ قانونی جواز اس حقیقت کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا کہ ایسی پابندیاں قیدیوں کی ذہنی صحت، خاندانی رشتوں اور سماجی بحالی کے امکانات کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی تناظر میں کمیونیشن مینجمنٹ یونٹس جیسے سخت ترین نظام سامنے آئے، جہاں قیدیوں کو دن کے 30 گھنٹے تنہائی میں رکھا جاتا ہے، محدود فون کالز، چند منٹ کی ملاقاتیں اور صرف قریبی خاندان تک رسائی دی جاتی ہے۔ یہ یونٹس بظاہر دہشت گردی یا انتہائی سنگین جرائم کے ملزمان کے لیے بنائے گئے، مگر انسانی حقوق کے ماہرین کے مطابق ایسی طویل تنہائی ایک نفسیاتی تشدد کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو انسان کی سوچ، جذبات اور شناخت کو آہستہ آہستہ توڑ دیتی ہے۔ ماضی میں بھی جیلوں کا یہ چہرہ دنیا دیکھ چکی ہے۔ 70 کی دہائی میں بعض جیلوں میں قیدیوں کو مکمل خاموشی پر مجبور کیا جاتا تھا، انہیں کسی سے بات کرنے یا جسمانی رابطہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ پالیسیاں بالآخر شدید رد عمل، بغاوتوں اور انسانی حقوق کی تحریکوں کی سبب بن، جنہوں نے دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ قید اور انتقام کے درمیان ایک باریک لکیر ہے جسے عبور کرنا کسی بھی ریاست کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ وکلاء سے ملاقات کے معاملے میں بھی دنیا بھر میں سخت قانونی بحث رہی ہے۔ کئی عدالتوں نے یہ واضح کیا کہ اگرچہ جیل میں نظم و ضبط ضروری ہے مگر وکیل سے ملاقات کا حق بنیادی قانونی حق ہے جسے بغیر ٹھوس اور غیر معمولی وجہ کے محدود نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہی رابطہ قیدی اور انصاف کے درمیان آخری امید ہوتا ہے۔ یہ تمام مثالیں اس لیے اہم ہیں کہ یہاں سے عمران خان کے کیس کی نوعیت کو سمجھا جا سکے۔ دنیا کے دیگر قیدیوں کے برعکس عمران خان ایک عام مجرم نہیں بلکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم، ایک مقبول سیاسی رہنما اور کروڑوں لوگوں کی امیدوں کی علامت ہے۔ ان پر عائد پابندیاں کسی دہشت گردی یا خفیہ نیٹ ورک کے الزامات کی بنیاد پر نہیں بلکہ جیل قوانین کی مبینہ خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں سے جوڑی جا رہی ہے۔ مگر عمران خان کے حامیوں، سیاسی جماعت اور بین الاقوامی مبصرین کے مطابق یہ سب ایک منظم سیاسی انتقام اور خاموش کروانے کی کوشش کا حصہ ہے۔ 2025 اور 2026 کے درمیان عمران خان کی قید کے حالات پر شدید سوالات اٹھے۔ طویل تنہائی، محدود ملاقاتیں، باہر کی سرگرمیوں سے محرومی، اجتماعی عبادات سے روکنا اور ہفتوں تک خاندان اور وکلاء سے رابطہ منقطع رکھنا، یہ سب وہ عوامل ہیں جنہیں بین الاقوامی ماہرین نے غیر انسانی اور تشدد کے مترادف قرار دیا۔ کہا گیا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو اس طرح تنہائی میں رکھنا نہ صرف انسانی وقار کے خلاف ہے بلکہ یہ جمہوری اقدار پر بھی ایک کاری ضرب ہے۔ کئی مواقع پر عدالتوں نے ملاقاتوں کی اجازت دی مگر جیل انتظامیہ نے ان احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا، جس سے توہین عدالت جیسے سنگین قانونی سوالات نے جنم لیا۔ خاندان کا موقف رہا ہے کہ عمران خان جسمانی طور پر تو خود کو سنبھالے ہوئے ہیں مگر ذہنی دباؤ، مسلسل قید تنہائی اور دنیا سے کٹ جانے کا احساس انہیں اندر سے توڑ رہا ہے۔ ان کے بچوں کو ویزے نہ ملنا، خاندان کو بروقت اطلاع نہ دینا اور طبی معاملات میں شفافیت کا فقدان، یہ سب اس کرب کو مزید گہرا کرتے
ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ معاملہ عام قیدیوں سے مختلف ہے۔ عمران خان کی حیثیت، ان کا سیاسی کردار اور عالمی شہرت اس کیس کو ایک عالمی انسانی حقوق کے مسئلے میں بدل دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قید اور پابندیوں پر عالمی سطح پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، رپورٹ شائع ہو رہی ہیں اور سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ آیا یہ سب قانون کے دائرے میں ہو رہا ہے یا سیاست کے سائے میں۔ اگرچہ دنیا بھر میں قیدیوں پر ملاقاتوں کی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں اور بعض اوقات عدالتیں بھی انہیں برقرار رکھتی ہیں، مگر عمران خان کا معاملہ ایک عام جیل پالیسی کا نہیں بلکہ ایک گہرے سیاسی بحران کا عکس ہے۔ یہ کیس پاکستان کی سیاست، عدالتی عمل، انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کے سنگم پر کھڑا ہے، جہاں ہر پابندی محض ایک انتظامی فیصلہ نہیں بلکہ تاریخ کے صفحات پر ایک سوال بن کر ثبت ہو رہی ہے۔